الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز بھائیوں، محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ خطبے کے اندر تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہرے کو اور اپنے بازوؤں کو دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو. اس آیت اور اس کے ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ آیت وضو کے متعلق ہے. وضو کرنا یہ ایک عبادت ہے اور دوسری عبادت کا ذریعہ ہے کہ اگر نماز پڑھنی ہو تو نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. اگر ہمارا وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی. اور اسی طریقے پر قرآن کریم کو اگر ہاتھ میں چھو کر کے پڑھنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں وضو کی ضرورت ہے. بغیر وضو کے ہم قرآن کریم کے مصحف کو پکڑ نہیں سکتے. تو یہ وضو کرنا ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں بھی ہیں. ایک تو اس کے فرائض ہیں کہ فرائض ایسے ہیں کہ ان 4 فرضوں میں اگر بال برابر بھی کوتاہی ہو جائے تو وضو نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہیں، اور ہم اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنے والے ہوں گے تو اس کے نتیجے کے اندر ہمیں بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی شخص میں اگر 2 باتیں پائی جائیں، تو وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب مجھ سے ہوگا. ان 2 باتوں میں ایک چیز یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا ہو، اور دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ جو کثرت کے ساتھ میری سنتوں پر عمل کرنے والا ہو تو قیامت میں سب سے زیادہ قریب میرے ہو جائے گا. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے گا تو ہم قیامت کے دن جو سختیاں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو یہ جو ہم وضو کرتے ہیں، اس وضو کے دوران بعض سنتیں ایسی ہیں کہ وہ ہم سے رہ جاتی ہیں، ہم ان کی پابندی نہیں کر پاتے، اور جو سنت کا اجر و ثواب ہے اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ کے لیے مجمعین کے سامنے وضو فرمایا، اور وضو فرماتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعضائے وضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا، اور ایک مرتبہ دھونے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ھذا وضوء لا يقبل اللہ الصلاۃ الا بہ، کہ یہ ایسا وضو ہے کہ اگر اس وضو کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. اور پھر دوسری مرتبہ وضو فرمایا اور تمام اعضائے وضو کو 2 مرتبہ دھویا، اور یہ فرمایا کہ ھذا وضوء نور علی نور، کہ یہ وضو ایسا ہے کہ یہ نور پر بھی نور ہے، نور کے اندر مزید اضافہ کرنے والا ہے. اس کے بعد پھر وضو فرمایا اور اس کے اندر تمام اعضائے وضو کو
تین مرتبہ دھویا، اور اس دھونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہذا وضوئی و وضوء الانبیاء من قبلی، کہ یہ میرا بھی وضو ہے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کا بھی یہی وضو تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ صحابہ اکرام رضوان اللہ کے لیے مجمعین کو تعلیم فرمایا، اور عملاً ان کو کر کے بھی بتلایا کہ کس انداز پر وضو کرنا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں جو خطبے کے اندر تلاوت کی گئی ہے، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ 4 چیزیں اس وضو کے اندر اہم ہیں۔ ان 4 چیزوں کے اندر چہرے کو دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ دھونا، یہ فرض ہے۔ اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، دھلنے کے اندر کوئی حصہ بال کے برابر بھی باقی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، تو یہ چیز فرض ہے۔ اور اسی طریقے پر ایک چیز یہ فرض ہے کہ اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یہ بھی ایک فرض ہے۔ اور اس کے اندر ہم ایک کام کرتے ہیں کہ وہ سنت کے خلاف عمل ہم کر جاتے ہیں۔ ہم نے جس وقت بازو کو دھونا ہوتا ہے تو ایسے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹوٹی کھولتے ہیں اور اپنے بازو کو نیچے کر دیتے ہیں، پانی اس پر گرتا رہے، ہم اس کو دھو لیں۔ عام طور پر ہمارا یہ معمول ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک نقصان تو یہ ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس موقع پر پانی کو ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، جب تک ہم ٹوٹی کھلی رکھ کے بازو کو نیچے رکھے رہیں گے اور دھوتے رہیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر پانی بھی زیادہ ضائع ہوگا۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ سنت طریقہ اس بازو کو دھونے کے اندر کیا ہے، تو ہم پانی کو ضائع کرنے سے بھی بچیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر بھی ہمارا عمل ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اس طرح چلو کے اندر پانی لیتے، اور پانی لینے کے بعد پھر اوپر سے پانی کو بہاتے اور ہاتھ ساتھ گھما دیتے، پورا اس طریقے پر ہاتھ گھوم جاتا۔ 3 مرتبہ اس طرح پانی لے کر یوں ہاتھ گھمایا تو اس کے نتیجے کے اندر کوہنی تک پانی بھی پہنچ گیا، پانی بھی کم ضائع ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو گیا۔ اس سے پہلے جس وقت ہم چہرہ دھوتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے اندر پانی کو اچھے طریقے سے بھر لیں، اور پھر ایسے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پانی کو زور سے منہ کے اوپر مارتے ہیں، زور سے مارتے ہیں۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے کپڑے بھی گیلے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے برابر کے اندر اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے تو اس کے کپڑے بھی ہم گیلے کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وضو کرتے وقت جو وضو میں دھوئے جانے والے اعضاء سے جو پانی گر رہا ہے اس سے اپنے کپڑوں کو بھی بچانا چاہیے اور دوسرے کے کپڑوں کو بھی بچانا چاہیے۔ تو یہ ایک سنت عمل ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو چہرے کو دھوتے وقت بھی ہم پانی زیادہ نہ لیں کہ اور زور سے پانی منہ کے اوپر نہ ماریں کہ اس سے چھینٹے اڑ کر ہمارے کپڑے بھی گندے ہوں اور دوسرے کے کپڑے بھی گندے ہوں۔ اور اس سے پہلے ایک سنت ہے کہ جس وقت ہم وضو کرنے لگیں تو ہم ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو تھوڑی سی اونچی جگہ ہو، اس پر بیٹھ جائیں، تو اس کے نتیجے کے اندر پانی ہمارے کپڑوں پر نہیں آئے گا، اور ہم احتیاط کے ساتھ سنت طریقے کے مطابق ہم وضو کرتے رہیں گے تو ہمارا یہ وضو بھی سنت کے مطابق ہوگا اور پانی بھی کم ضائع ہوگا۔ تو اور جب ہم وضو کی ابتدا کر رہے ہیں تو وضو کی ابتدا کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے وضو کی ابتدا بسم اللہ سے کرو، بسم اللہ پڑھ کر وضو کی ابتدا کرو۔ یہ بھی سنت عمل ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے نیت کر لو کہ اللہ میں پاکی کی نیت سے وضو کرتا ہوں، میں پاکی کی نیت سے وضو کرتا ہوں۔ یہ وضو کی نیت کرنا یہ بھی سنت ہے، اور اسی طریقے پر بسم اللہ پڑھ لینا یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ یہ 2 کلمے وضو کرنے سے قبل پڑھ لیتا ہے، اور آدمی یہ جب تک اس کا یہ وضو برقرار رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھتے چلے جائیں گے۔ یعنی جو اس کے کندھوں پر نیکیاں لکھنے والے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک یہ وضو کی حالت کے اندر ہے وہ مسلسل اس کے لیے نیکیاں لکھتا چلا جائے گا۔ تو اب یہ سوچیں کہ یہ ایک چھوٹا سا سنت عمل ہے کہ ہم اس کے لیے ہمیں نہ اس کے اندر وقت لگانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی قوت صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک کام ویسے ہی کر رہے ہیں، ساتھ کے اندر تھوڑا سا اپنا زاویہ نگاہ اگر ہم نے بدل لیا اور ہم نے یہ چھوٹا سا ایک جملہ زبان کے اوپر لے آئے بسم اللہ والحمدللہ، تو اس کے نتیجے کے اندر فائدہ کتنا بڑا حاصل ہوا
کہ ہم جب تک وضو کی حالت میں رہیں گے فرشتہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھتا چلا جائے گا. اور جملے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، عام ہماری زبان پر ہوتے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ، بسم اللہ الحمدللہ، یہ کہہ کر وضو شروع کریں تو یہ اتنا بڑا فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے گا. اور اسی طریقے پر صرف بسم اللہ پڑھ لیں تو بھی اچھی بات ہے، اور اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ لیں تو بھی اچھی بات ہے. جو سہولت ہو، جو یاد ہو، اس موقع پر پڑھ لیا جائے تو اس کا ہمیں اجر و ثواب انشاءاللہ مل جائے گا. اور ہمیں اپنی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے معمولات کے اندر یہ بات لے آئیں کہ ہم ہر وقت وضو کی حالت کے اندر ہوں، وضو کی حالت کے اندر رہیں. اس کے بہت سے فوائد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان گناہوں کی زندگی سے بچ جاتا ہے، گناہوں کے خیالات سے بچتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچتا ہے. اور علماء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی باوضو رہنے کی عادت بنا لے اور اس کے ساتھ وضو کے اندر وہ مسواک کا استعمال کر لے، ہر وضو کے اندر مسواک کا استعمال کرے اور ہر وقت وضو کی حالت کے اندر رہے، تو اس پر اگر کوئی شخص جادو کرنا چاہے گا تو جادو نہیں ہوگا. تو دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے. ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم عام طور پر عاملوں کے چکر کے اندر بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ادھر جا گئے ادھر گئے، ہم پر جادو ہو گیا، ہم پر یہ ہو گیا. تو اس سے محفوظ رہنے کا طریقہ آسان یہ ہے کہ ہم ہر وقت وضو کی حالت کے اندر رہیں اور وضو کے لیے ہم مسواک کا بھی اہتمام کر لیں. تو یہ کوئی بہت بھاری عمل نہیں ہے، آسان سا عمل ہے. جب بھی ہمارا وضو ختم ہوا فوراً گئے اور وضو کر لیا. اور اس وضو جیسے ہی ہم وضو سے فارغ ہوں تو وضو کرتے ہی اگر ہمیں توفیق مل جائے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو کی پڑھ لیں. 2 رکعت تحیۃ الوضو کی ہم پڑھ لیں، یہ بھی اجر و ثواب کی چیز ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر واپس جب تشریف لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ بلال کون سا ایسا عمل ہے کہ جنت میں نے اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے حضرت بلال چل رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو رہے ہیں. تو کہا کون سا ایسا عمل ہے کہ تم میرے آگے آگے جنت کے اندر جا رہے تھے، مجھے تمہارے چلنے کی آواز آئی ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ میں جب بھی طہارت حاصل کرتا ہوں، پاکی حاصل کرتا ہوں، وضو یا غسل کر لیتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو کے میں پڑھ لیتا ہوں. تو یہ ایک عمل ہے، اس کے اوپر میں عمل کر رہا ہوتا ہوں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا یہی عمل ہے، اس نے مجھ سے پہلے تمہیں جنت کے اندر پہنچا دیا. تو دیکھیے وضو کر لیا تو اس کے بعد اگر 2 نفل کا اہتمام اگر ہم کر لیں تو یہ بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کی چیز ہے. تو بہر صورت میں نے عرض یہ کیا کہ وضو کرتے وقت ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ کسی اونچی جگہ پر رہیں اور کوشش کریں کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو جائے. اور اسی طریقے پر وضو شروع کرنے سے پہلے نیت کر لیں کہ میں طہارت حاصل کرنے کی نیت سے وضو کر رہا ہوں. اور اسی طریقے پر بسم اللہ والحمدللہ جملہ یاد ہو گیا، مشکل تو نہیں ہے، آسان جملہ ہے. بسم اللہ والحمدللہ یہ کہہ کر ہم نے وضو شروع کر دینا ہے. تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالی ہمیں اتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے کہ جب تک ہم وضو کی حالت میں ہیں اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھتے چلے جائیں گے، نیکیوں کا اضافہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر ہوتا چلا جائے گا. تو اب چہرہ جب دھو رہے تو چہرہ دھوتے وقت اس کی حد یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ اتنے حصے کو دھونا فرض ہے. اور اتنے حصے کو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے. 1 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم چہرے کو دھوتے ہیں تو عام طور پر داڑھی جن حضرات کی ہے تو داڑھی بعض اوقات گھنی ہوتی ہے. بعض لوگوں کو شکوک بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جی یہ داڑھی کے اندر پانی پہنچا یا نہیں پہنچا. ایک کسی عالم سے کسی نے کہا کہ مجھے شک ہوتا ہے وضو کے دوران کہ داڑھی کے اندر پانی گیا ہے یا نہیں گیا. تو انہوں نے کہا بھائی اتنا ہی زیادہ تمہیں شک ہوتا ہے تو ایسا کیا کرو، رات سونے سے پہلے اپنی داڑھی کو پانی کے اندر بھگو دیا کرو اور صبح اٹھ کے نکال لیا کرو. تو ان شکوک و شبہات کے اندر نہیں پڑنا چاہیے ہمیں، بلکہ اس کے لیے جو شریعت نے ہمیں طریقہ سکھلایا ہم اس کے اوپر عمل کر لیں. اب بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی داڑھی ٹوٹی کے نیچے ڈال دیں گے، ٹوٹی کے نیچے ڈال دیں گے، اس سے پانی کا بھی ضیاع ہو رہا ہے اور ہم سنت کے خلاف بھی عمل کر رہے ہیں. اب ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا کہ ایسے موقع پر داڑھی کا خلال کر لیا کرو، داڑھی کا خلال کر لیا کرو. اور داڑھی کے خلال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے اس دائیں ہاتھ کو پانی کے اندر گیلا کریں، جس طرح ہم مسح کرنے کے لیے پانی سے ہاتھ کو گیلا کرتے ہیں، اس طریقے پر اس ہاتھ کو گیلا کریں
اور اس کی یہ جو پشت ہے ہمارے جسم کی طرف ہو جائے اور یوں انگلیاں ہم اپنے بالوں میں سے گزار دیں، خلال ہو گیا. بس ایک مرتبہ یوں کر دیا ہم نے، یہ خلال ہو گیا. اب ان شکوک و شبہات کے اندر نہیں پڑنا چاہیے کہ پانی اندر پہنچا یا نہیں پہنچا، پانی اندر پہنچنے سے رہ گیا یا نہیں رہ گیا. ہم نے چہرے کو دھویا، ہاتھ کو گیلا کیا اور ایک مرتبہ یوں کر کے خلال کر لیا. خلال کرنے کی سنت بھی ہو گئی اور ہمارا وضو بھی مکمل ہو گیا. تو یہ کوئی اتنی پریشانی والی چیز تو نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو ہم چھوڑ دیں. ایک چھوٹی سی سنت ہے، اس کے اوپر ہم عمل کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ہمیں اجر و ثواب مل جائے گا. تو اب چہرے سے ہم آگے بڑھیں گے تو ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں. اب ہاتھوں کو دھونے کا طریقہ میں نے آپ کو بتلایا کہ چلو میں پانی لے کر اپنے دوسرا ہاتھ ساتھ رکھ کر پانی کے ساتھ ساتھ یوں گھما دیں. تو اس طریقے کے اوپر ہم اگر ہاتھ گھما دیں گے تو ہمارا یہ پورا ہاتھ بھی پانی سے دھل جائے گا اور سنت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو جائے گی. تینوں مرتبہ اسی طرح پانی لے کر اوپر سے پانی نیچے کی طرف گرانا ہے. یوں نہ ٹوٹی پہ جیسے ہم رکھ کر کوہنی سے ہم پانی کو بہاتے، یہ خلاف سنت ہے. سنت کے مطابق اوپر سے پانی نیچے گرائیں، یہاں چلو میں بھر کر پانی گرا دیں، ساتھ ساتھ ہاتھ گھما دیں، دونوں بازوؤں پر اسی طریقے پر کریں. کوہنیوں سمیت ہم نے دھو لیا، ہمارا وضو مکمل ہو گیا. تیسرے نمبر پر سر کا مسح کرنا. سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے. اور سر کے مسح کرنے کے اندر کتنا سر کا مسح کرنا فرض ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے. یعنی اوپر والا حصے پر ہاتھ پھیر لیا، ہمارا فرض ادا ہو گیا. اور سنت عمل یہ ہے کہ پورے سر کو کانوں سمیت مسح کرنا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پورے سر کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور ایک مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں، ایک ہی مرتبہ مسح کرنا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پانی کے اندر گیلا کر لیں، اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی ان 3 انگلیوں کو آپس میں ملا لیں. یہ 3 انگلیاں ان کو ملا لیں اور یہ انگوٹھا اور یہ شہادت والی انگلی اس کے اندر فاصلہ پیدا کر لیں، اور پھر یہ انگلیاں اپنے سر کی ابتدا کے اندر یوں رکھ کر جہاں تک ہمارے بال ہے پورا اس کو لے جائیں. اب جب یہاں تک آ گئے، واپس جب آنا ہے تو یہ ہم نے اپنی ہتھیلیاں دور رکھی ہوئی تھی، تو واپسی پر یہ انگلیاں اٹھا کر ہتھیلی کو یوں گھما کر سائیڈوں سے لیتے ہوئے آ جائیں. ہمارے سر کا مسح مکمل ہو گیا. اب یہ ہمارے کان باقی ہے، تو یہ انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی ہماری باقی ہے. تو کان کے پیچھے کی طرف انگوٹھا رکھ کر اس کو گھمائیں گے، اور یہ جو شہادت کی انگلی بچ گئی ہے کان میں بھی گھما دیں گے، اور کان کا جو سوراخ ہے اس کے اندر اس کو گھما دیں گے، ہمارا مسح مکمل ہو جائے گا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا. بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ گردن کا مسح کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ گردن کا مسح کرنا یہ سنت عمل نہیں ہے. سنت عمل یہی ہے کہ سر پر ہاتھ پھیر لیا اور کانوں کا مسح کر لیا، ہماری سنت ادا ہو گئی. ٹھیک ہے جی. نہ یہ گردن اس مسح کے اندر داخل ہے، نہ یہ ہماری گدی اس مسح کے اندر داخل ہے، بس یہ کان اور سر اس کا ہم نے مسح کیا، ہمارا مسح مکمل ہو گیا. 3 اعضاء پورے ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں، ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا، جیسے ہم نے داڑھی کے اندر خلال کیا اسی طریقے پر ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت عمل ہے. اس کے لیے ہم نے ہاتھ گیلا کرنا ہے، اور اس طریقے پر ہاتھ کا مسح کرنے میں اس طریقے پر اپنی انگلیوں کو انگلیوں کے درمیان سے گزار دینا ہے. یہ اس طریقے پر، یہ ادھر سے ایسے ہمارا مسح، ہمارا خلال انگلیوں کا مکمل ہو گیا. اب چوتھے نمبر پر پاؤں کا دھونا. پاؤں کو دھونا یہ بھی فرض ہے 1 مرتبہ، اور 3 مرتبہ دھونا یہ کیا ہے؟ سنت عمل ہے. اور پاؤں دھونے کے اندر ہمیں اس بات کی رعایت رکھنی ہے کہ یہ جو پاؤں کا گٹا ہے، یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے، اس کے اوپر تک پورا پاؤں دھونا ہے. اور عام طور پر جیسے یہ سرد موسم ہوتا ہے تو اس سرد موسم کے اندر پاؤں دھونے کے اندر ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے. ایڑی کے قریب کا جو حصہ ہے اوپر کی طرف، یا گٹے کے قریب کا جو حصہ ہے، بعض اوقات ہماری لاپرواہی کی وجہ سے یہ دھلنے سے رہ جاتا ہے. سردی کے اندر، سردی کے موسم میں یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے کہ ہم ٹھنڈ سے بچنے کے لیے جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، تو اگر یہ حصہ ہمارا سوکھا رہ گیا بال کے برابر بھی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی. تو اس طریقے پر ہمیں اہتمام سے دھونا ہے. یہ پورا پاؤں ہمیں بما گٹے کے پورا دھونا ہے. اور پھر اسی طریقے پر اس پاؤں دھونے کے اندر بھی ایک سنت عمل ہے، اور سنت عمل ہے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. پاؤں کی انگلیوں کا، ہم نے داڑھی کا خلال بھی کیا، ہم نے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کیا. تیسرے نمبر پر پاؤں کی انگلیوں کا خلال. پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت عمل اس میں یہ ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کی یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کو لینا ہے پانی سے گیلا کر کے،
اس کو لینا ہے اور یوں انگلیوں کے درمیان سے گزارنا ہے، انگوٹھے سے شروع کرنا ہے اور چھوٹی انگلی پر لا کر ختم کر دینا ہے۔ دائیں پاؤں پہ کیا اسی طریقے پر، پھر بائیں پاؤں پر بھی اسی طریقے پر انگوٹھے سے شروع کر کے آخری انگلی تک اس کو ہم نے انگلیوں کے درمیان سے گزار دیا تو ہمارے پاؤں کا خلال مکمل ہو گیا۔ اتنی چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی؟ مشکل تو نہیں ہے، کوئی محنت لگتی ہو اس پہ؟ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو چیز ہم نے جان لی اس کے مطابق عمل شروع کرنا ہے۔ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں کہ جن سنتوں میں ہمارے ہاں کوتاہی ہوتی ہے، منہ کے اندر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ کام تو ہم سب کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں وضو کرنے کا طریقہ الحمدللہ ہمیں بچپن سے ہی سکھا دیا جاتا ہے۔ تو بعض چیزیں یہ ایسی ہیں، ان کا تذکرہ کرنا ہمیں ضروری یوں محسوس ہوا کہ یہ چیزیں عام طور پر وضو کے اندر ہم سے رہ جاتی ہیں۔ داڑھی کا خلال کرنا ہو گیا، انگلیوں کا خلال کرنا ہو گیا، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہو گیا، اور یہ بازو کو جو دھونے کا سنت طریقہ ہے تو یہ چیزیں ہم سے رہ جاتی ہیں۔ تو اگر ہم ان کے اوپر کوشش کریں گے، سنت مطابق عمل کریں گے، تو ہمارا اس کے اندر ایک تو وقت بھی محفوظ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ہمارا پانی بھی کم سے کم ضائع ہوگا، پانی بھی کم سے کم ضائع ہوگا۔ وضو کرتے وقت ہمیں اس بات کی رعایت بھی رکھنا چاہیے کہ ہم مسلسل اپنی جو ٹونٹی ہے اس کو کھلا نہ رکھیں۔ نل کھولا ہوا اور وضو کر رہے ہیں، پانی لے کے عضو دھو رہے ہیں اور ٹوٹی چل رہی ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ پانی ضائع ہوگا، اور پانی ضائع کرنے کا نقصان یہ ہے کہ یہ اسراف کے اندر داخل ہوگا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ اسراف کرنے والے یہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ہم عبادت کے دوران پانی ضائع کر کے اسراف کریں گے اور شیطان کے بھائی بن جائیں گے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں پانی ضائع کرنے سے بھی بچنا چاہیے، چاہے ہم مسجد کے وضو خانے کے اندر ہو یا گھر کی ٹوٹی کے نیچے ہم وضو کر رہے ہو، ہمیں اس بات کی رعایت رکھنی ہے کہ ہم پانی کو ضائع کرنے سے بچیں۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ہمیشہ پانی لینے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال کریں، اور نل کھولنے اور بند کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کریں۔ پانی لینا ہے، نل کھولا، یہ ہاتھ ہٹانا ہے تو اس کو ہٹا کر اس کو واپس لے کر اپنا کام کر لیے۔ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے کہ اس طرح ہم نہیں کر سکیں گے۔ تھوڑی سی اگر ہم پریکٹس کر لیں تو ہم اس کی عادت بنا سکتے ہیں کہ ہم نل جب پانی لے چکے ہوں تو اس کو بند کر دیں، پھر اپنے وضو کو دھو لیں، اور اس کے بعد پھر نل کھول کے پانی لیں، پھر اگلے وضو کو دھو لیں۔ یہ انتہائی آسان ہوگا، اور اس ایسے موقع پر ہم پانی کے اسراف سے بھی بچیں گے، اور ہمارا جو وضو ہے یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق ہو جائے گا۔ تو یہی چیزیں اس قرآن کریم کی آیت میں ہمیں وضو کا طریقہ بتلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ سنتیں کہ جو ہم سے عام طور پر کوتاہی وضو کے دوران ہو جاتی ہے اور وہ سنتیں رہ جاتی ہیں، ان کا تذکرہ ہم نے آج کی اس مجلس کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔